حویلی کے بالائی حصے میں بنے کھلے اور وسیع ٹیرس پر اس وقت ایک نازک سا وجود کھڑا تھا۔ آئمہ جو ابھی چند ہفتے پہلے ہی المیر شاہ کے نام کے ساتھ بن چکی تھی، اس وقت دنیا و مافیہ سے بے خبر بارش کا لطف لے رہی تھی۔ چونکہ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا اور باقاعدہ رخصتی ہونا باقی تھی، اس لیے وہ حویلی کے ایک الگ حصے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، اور المیر شاہ کے اس سخت جنونی مزاج اور اس کی مالکانہ حقوق کی شدت سے ابھی پوری طرح واقف نہیں تھی۔ آئمہ نے اپنے سفید ریشمی لباس کے دامن کو تھوڑا سا اٹھا رکھا تھا، اس کے پاؤں ننگے تھے اور وہ ٹیرس کے ماربل کے ٹھنڈے فرش پر دیوانہ وار گھوم رہی تھی۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں جب اس کے معصوم چہرے اور کھلی زلفوں پر گرتیں تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے بارش کو خود میں سمیٹنے کی معصومانہ کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دوپٹے سے بے نیاز وجود برستی بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی اس معصومیت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اور اس جاگیر پر کسی دوسرے تو کیا بارش کا اثر انداز ہونا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اسی پل حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ سے المیر شاہ کی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے ٹائروں نے صحن میں جمع پانی کو اچھالا اور وہ ایک جھٹکے سے پورچ میں رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور المیر شاہ باہر نکلا۔ 6 فٹ 2 انچ کا قد، چوڑا سینہ، گندمی رنگت اور چہرے پر ہمیشہ رہنے والی ایک کاٹ دار سختی۔ وہ کسی مغرور شہزادے جیسا لگتا تھا۔ وہ بزنس میٹنگ سے لیٹ لوٹا تھا اور شدید تھکن کا شکار تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتر کر حویلی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، بجلی کا ایک زوردار کڑاکا ہوا جس سے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں المیر کی نظریں اوپر کھلے ٹیرس پر گئیں جہاں ایک بھیگا ہوا وجود بارش میں جھوم رہا تھا۔ ایک ہی نظر میں اس نے پہچان لیا کہ وہ آئمہ تھی۔ پل بھر میں المیر شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخیں لہریں دوڑ گئیں، اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا تھا۔ آئمہ! اس کے حلق سے ایک دبی دبی غراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوا اور ملازموں کو نظر انداز کرتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی بوٹوں کی بھاری آواز سنسان راہداریوں میں گونج رہی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ٹیرس پر آئمہ ابھی اپنے ہی دھیان میں مگن تھی کہ اچانک اس کے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، ایک زوردار جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے کھینچ لیا گیا۔ آہ! آئمہ کے حلق سے ایک چھوٹی سی چیخ نکلی۔ وہ گھبرا کر مڑی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ سامنے المیر شاہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس وقت انگارے برسا رہی تھیں۔ اس نے آئمہ کے سفید دوپٹے کو بڑی بے رحمی اور حق جتاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیا تھا، جیسے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ اس وجود کی ہر چیز پر صرف اس کا قبضہ ہے۔ بارش کی تیز بوندیں اب ان دونوں پر برس رہی تھیں، لیکن ماحول کی تپش برفانی ہواؤں پر غالب آ چکی تھی۔ آئمہ نے خوف اور بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ لیا، کیونکہ بھیگنے کی وجہ سے اس کا لباس اس کے وجود سے چمٹ گیا تھا اور وہ خود کو شدید غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو ترنے لگے۔ المیر بھائی، آپ! وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ بھائی؟ المیر نے ایک طنزیہ اور بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، جس سے آئمہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نکاح کے بعد بھی تمہیں یہ لفظ یاد ہے آئمہ، یا پھر مجھے اپنے حقوق کا احساس دلانا پڑے گا؟ آئمہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ مزید سینے پر کس لیے۔ اس کی آواز میں التجا اور خوف کا امتزاج تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، میری چادر، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے مقابل کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو اس کے دوپٹے کو ہاتھ پر لپیٹ چکا تھا۔ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ اور بے بسی کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتی تھی، لیکن المیر شاہ اس وقت غصے اور جنون کی اس حد پر تھا جہاں اسے صرف اپنی انا اور اپنی محبت پر لگی ٹھیس دکھائی دے رہی تھی۔ المیر نے اس کی التجا کو بالکل رد کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تو تھا ہی، لیکن اس غصے کے پیچھے ایک گہری تڑپا دینے والی محبت کی تپش بھی تھی، جسے وہ ہمیشہ اس سخت لہجے کے پیچھے چھپاتا آیا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور لائٹر نکالا۔ بارش کی بوچھاڑ سے بچاتے ہوئے اس نے بڑی مہارت سے سگریٹ سلگایا۔ لائٹر کی زد لو نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کے تھیکے نقوش اور آنکھوں کے جنون کو مزید واضح کر دیا۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا، جو بارش کے پانی میں مل کر غائب ہو گیا۔ پھر اس نے سگریٹ کو انگلیوں میں دبا کر سرد، کاٹدار اور حاکمانہ لہجے میں کہا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات تمہیں بغیر سزا کے جانے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بارش میں نہانے کا، تو نہاؤ۔ آج میرے سامنے میں بھی تو دیکھوں۔ المیر پلیز، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں بیمار ہو جاؤں گی، آئمہ نے گریہ کرتے کہا۔
اس کے پاؤں سردی اور خوف سے کانپ رہے تھے۔ بیمار ہونے کا خیال تب کیوں نہیں آیا جب تم یہاں تماشا بن کر جھوم رہی تھی؟ المیر کی آواز میں گرج چمک کی طرح سختی تھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس جوائنٹ فیملی میں کتنے مرد رہتے ہیں؟ تایا جان کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ملازمین، اگر کسی کی بھی نظر تم پر پڑ جاتی تو میں اس کی آنکھیں نکال دیتا۔ آئمہ تم صرف میری ہو، تمہارے اس بھیگے وجود پر، تمہاری اس خوبصورتی پر صرف میرا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ آئمہ کچھ سمجھ پاتی، المیر نے آگے بڑھ کر اس کا نازک بازو اپنی مضبوط اور آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آئمہ کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ المیر چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ تڑپی، لیکن المیر شاہ پر اس وقت کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر سے کھلے ٹیرس کے بیچوں بیچ، جہاں بارش کی سب سے تیز بوچھاڑ آ رہی تھی، دھکیل دیا تھا۔ خود وہ ٹیرس کے شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا، جہاں بارش کا پانی براہ راست نہیں آ رہا تھا، اور وہ وہاں کھڑے ہو کر سگریٹ سلگاتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ طوفانی بارش اب آئمہ پر براہ راست برس رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اس کے چہرے اور پیٹھ پر پھیل چکے تھے۔ برستی بارش میں اس کے بھیگے وجود سے اس کی تمام رہنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ وہ کسی جل پری کی طرح معصوم اور دلکش لگ رہی تھی، جس پر ظلم بھی کیا جا رہا تھا تو وہ خوبصورت لگتی ہے۔ المیر شاہ سگریٹ کے کش لیتا ہوا اپنی گہری اور سلگتی ہوئی نظروں سے اس کے سراپے کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے خودی اور دیوانگی اتر آئی تھی۔ وہ غصے میں تھا، لیکن آئمہ کا یہ روپ اس کے دل کے تاروں کو بے دردی سے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی المیر کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ آئمہ بارش میں کھڑی سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹے خود کچھ پانے کی ناکام کوشش کری تھی، لیکن المیر کی نظروں کی تپش اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ المیر کے اس جنونی روپ سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ یہ کزن نہیں ہے جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، بلکہ یہ اس کا شوہر ہے، جو اس پر حد سے زیادہ پاگل اور قابض تھا۔ المیر نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے فرش پر پھینک کر اپنے بوٹ سے مسل دیا۔ اس کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ بے خود ہوتا ہوا سست رفتار قدموں سے دوبارہ شیڈ سے نکل کر اس کی طرف گیا، جہاں بارش ان دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ آئمہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ان کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ آئمہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن المیر شاہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ اس نے آئمہ کے چہرے پر جھکی بھیگی زلفوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس آئمہ کے جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑ گیا۔ اگلی بار میری اجازت کے بغیر اس حویلی کی چار دیواریوں کے اندر ہی خود کو کسی کے سامنے نمایاں مت کرنا، حتیٰ کہ اس بارش کے سامنے بھی نہیں۔ المیر نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم لیکن گہری اور جنونی آواز میں کہا۔ آئمہ نے کانپتے ہوئے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور المیر کی ان آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصہ اب پگھل کر کسی گہرے اعتراف محبت میں بدل رہا تھا، جس کا مطلب سمجھنا بھی آئمہ کے بس میں نہیں تھا۔ بارش ان دونوں پر مسلسل برس رہی تھی اور حویلی کا وہ ٹیرس ان کے اس جنونی ٹکراؤ کا گواہ بن چکا تھا۔ 3 ماہ پہلے حویلی کا بڑا ہال ایک الگ ہی قسم کے طوفان کا مرکز بنا ہوا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب آئمہ کی خالہ سریہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے زین کا رشتہ لے کر اچانک حویلی پہنچی تھی۔ زین، جو شکل و صورت سے تو عام سا تھا، لیکن اپنی عادات اور اطوار میں حد درجہ غیر ذمہ دار، لاؤبالی اور آوارہ مزاج مشہور تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ پٹانگ چڑھائے موبائل فون میں مصروف تھا اور انتہائی لاپرواہی سے بیٹھا تھا، جیسے اسے ارد گرد کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ آئمہ کی امی زینب بیگم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے اس جوائنٹ فیملی میں خود کو ہمیشہ کمزور محسوس کر سکتی تھی۔ وہ صوفے کے کونے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور دباؤ صاف آیا تھی۔ ان کے بالکل پیچھے ستون کی اوٹ میں آئمہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں اداسی سے بھوجل تھیں، اور وہ اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں لپیٹے خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خالہ کا خاندانی دباؤ اس کی ماں سہ نہیں پائے گی۔ دیکھو زینب، میں تو صاف اور سیدھی بات کرنے آئی ہوں، سریہ بیگم نے اپنے گلے میں پڑے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے اونچی اور حاکمانہ آواز میں کہا۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ خاندان کی لڑکی خاندان ہی میں رہے۔ میرا زین اب جوان ہے، تھوڑا بہت دوستوں میں وقت گزارتا ہے تو کیا ہوا، شادی کے بعد خود ہی سدھر جائے گا۔ تم ہاں کرو تو اگلی تاریخ رکھیں۔ زینب بیگم نے بے بسی سے اپنی بیٹی آئمہ کی طرف دیکھا، جس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ آپا، بات یہ نہیں ہے، زین میرا بھانجا ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا کہ ابھی اس کا کوئی مستقل کام نہیں ہے، وہ کوئی نوکری یا کاروبار بھی نہیں کرتا۔ میں آئمہ کو نوکری کی بات مت کرو زینب، سریہ بیگم نے ٹھیکے ریجیمنٹ کی بات کاٹی۔ حویلی کی جائیداد سے میرا بھی حصہ ہے، میرا بیٹا بھوکا نہیں مرے گا۔ تم بس اپنی بیٹی کا نخرہ کم کرو اور اس رشتے کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ آخر کب تک تم یہاں دوسروں کے آسرے پر بیٹھو گی؟
یہ طنز اتنا گہرا تھا کہ زینب بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ستون کے پیچھے کھڑی آئمہ نے سسکی روکنے کے لیے اپنے لب دانتوں تلے دبا دیے۔ وہ خاموش تھی کیونکہ اس جوائنٹ فیملی کے نظام میں کسی یتیم لڑکی کو اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی وقت حویلی کے بیرونی دلان میں المیر شاہ داخل ہوا۔ وہ ابھی فیکٹری کے معاملات دے کر لوٹا تھا اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا پسینہ چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں دریا بیگم کی تھیکی آواز اور زین کا نام گونجا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ المیر شاہ جو برسوں سے آئمہ کو اپنے دل کے نہا خانے میں بسا چکا تھا، یہ سن کر جیسے اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس کا سخت مزاج اور مغرور طبیعت ہمیشہ اس کی محبت کے آڑے آتی رہی تھی۔ اس نے کبھی آئمہ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس پر رعب ہی جھاڑا تھا۔ لیکن آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اس سے چھننے جا رہا تھا، اور وہ بھی زین جیسے نااہل انسان کے لیے۔ المیر کے چہرے پر وحشت اتر آئی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی ہال میں جائے اور زین کا گلا دبا دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ خاندانی دباؤ اور سریہ بیگم کے ڈرامے کو روکنے کے لیے اسے ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جس کے سامنے حویلی کا کوئی فرد اف تک نہ کر سکے۔ وہ ہال کی طرف بڑھنے کے بجائے دائیں جانب مڑا اور حویلی کے سب سے پرسکون اور معتبر حصے کی طرف گیا، گھر کی سب سے بزرگ یعنی دادی جان کا کمرہ۔ دادی جان اپنے مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب المیر شاہ بغیر دستک دیے ہاپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا پاگل پن تھا۔ دادی جان نے تسبیح روکی اور اپنی اینک کے پیچھے سے اپنے اس سب سے چہیتے روب دار اور مغرور پوتے کو دیکھا۔ انہوں نے المیر کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ المیر، کیا ہوا ہے میرے بچے، خیر تو ہے؟ دادی جان نے تشویش سے پوچھا۔ المیر شاہ دادی جان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دادی جان کے مصلے پر رکھ دیے۔ اس کی آواز میں وہ رعب غائب تھا، وہاں صرف ایک تڑپتے ہوئے عاشق کی التجا تھی۔ دادی جان، مجھے بچا لیں، میری لاج رکھ لیں۔ المیر کی آواز بھرا گئی۔ دادی جان حیران رہ گئی۔ کیا کہہ رہے تو؟ کون سا طوفان آ گیا؟ باہر ہال میں سریہ بیگم آئمہ کا رشتہ زین کے لیے مانگ رہی ہیں اور چچی جان دباؤ میں آ کر ہاں کرنے والی ہیں۔ المیر نے تیزی سے کہا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں زین کیسا لڑکا ہے، وہ آئمہ کو برباد کر دے گا۔ دادی جان نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ سریہ بھی تو اس گھر کی بیٹی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے حق مانگ رہی ہے۔ المیر شاہ نے دادی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹپک کر دادی کے بوڑھے ہاتھ پر گرا۔ حق صرف میرا ہے دادی جان، میں آئمہ سے محبت کرتا ہوں، برسوں سے، بچپن سے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کیونکہ میں اپنے مزاج کا قیدی تھا، لیکن میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اگر آج آئمہ کسی اور کے نام سے منسوب ہو گئی تو المیر شاہ اس حویلی میں کبھی قدم نہیں رکھے گا۔ آپ اپنے اس پوتے کو مردہ سمجھ لیجیے گا۔ دادی جان المیر کی غیرت، اس کے ضدی اور سخت مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ المیر اگر سخت ہے تو وہ آئمہ کا تحفظ بھی سب سے بہتر کر سکتا ہے۔ دادی جان کے چہرے پر ایک جلال آ گیا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی تھامی اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے میرے شیر، اگر یہ تیرے دل کا معاملہ ہے تو یہ دادی ابھی زندہ ہے، چل میرے ساتھ۔ ہال میں سریہ بیگم اب زینب بیگم سے زبردستی مٹھائی کا ڈبہ کھلوا رہی تھی کہ اچانک ہال کے بڑے دروازے پر دادی جان کی لاٹھی کی آواز گونجی۔ ان کے پیچھے المیر شاہ اپنے پورے جاہو جلال اور سخت چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ پورے ہال پر ایک دم سانپ سو گیا تھا۔ سریہ بیگم مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئی اور زین صوفے سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ رکو سریہ، دادی جان کی کڑکدار آواز ہال میں گونجی۔ یہ مٹھائی واپس رکھو۔ اماں جان، آپ؟ سریہ بیگم نے گھبرا کر کہا۔ ہم تو زین اور آئمہ کے رشتے کی بات پکی کر رہے تھے۔ آئمہ کا رشتہ اس حویلی سے باہر کہیں نہیں جائے گا۔ دادی جان نے بالکل ہال کے وسط میں آ کر اپنی لاٹھی فرش پر ماری۔ آئمہ شاہوں کی امانت ہے اور شاہوں کے پاس ہی رہے گی۔ میں اس گھر کی سب سے بڑی بزرگ ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ آئمہ کا نکاح آج رات اسی وقت المیر شاہ سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ پورے ہال میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سریہ بیگم کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ لیکن اماں جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے آئے ہیں اور المیر نے تو کبھی آئمہ میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ تو سراسر ہماری توہین ہے۔ یہ میرا حکم ہے سریہ، اور اس حویلی میں میرے حکم کا ٹالنے کی جرأت کسی مائی کی لال میں نہیں ہے۔ دادی جان نے حاکمانہ لہجے میں کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں تو تم ابھی اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے جا سکتی ہو۔ زینب بیگم نے حیرت اور شکر گزاری سے دادی جان اور پھر المیر کو دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دادی کے فیصلے پر کوئی حیرت نہیں تھی بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ستون کے پیچھے کھڑی آئمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا نکاح المیر بھائی سے، وہ شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، جس سے وہ بات کرتے ہوئے بھی کانپتی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ سب دادی جان کی خاندانی ضد اور المیر کے اس غرور کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی بیرونی رشتے کو حویلی میں آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔
اسے کانوں کان خبر نہ تھی کہ اس فیصلے کے پیچھے المیر کی برسوں کی تڑپ اور اسے کسی کے آگے ہارنے کا خوف چھپا ہوا تھا۔ دادی جان کے حکم کے سامنے کوئی بول ہی نہ سکا۔ سریہ بیگم اور زین اسی وقت پیر پٹکتے ہوئے حویلی سے چلے گئے۔ دادی جان نے وقت ضائع کیے بغیر حویلی کے قریبی مولوی صاحب کو بلوایا۔ اسی رات حویلی کے اسی ہال میں انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کی رسومات شروع ہوئیں۔ آئمہ کو ایک سادہ سے ریشمی جوڑے میں دادی جان کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو المیر شاہ ولد سکندر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ اس نے اپنی بے بس ماں کی طرف دیکھا اور پھر روتے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف ہال میں بیٹھے المیر شاہ نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے ہاتھ میں ایک عزم اور اپنی محبت کو پا لینے کا فخر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ آئمہ کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ آئمہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دل میں المیر کے لیے صرف ایک ہی سوچ تھی۔ انہوں نے صرف اپنے خاندانی غرور اور دادی جان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے، اس لیے مجھ پر اپنا حکم چلایا۔ وہ اس سچائی سے بالکل بے خبر تھی کہ المیر شاہ نے اسے اپنی زندگی بنانے کے لیے دادی جان کے سامنے اپنے آنسو تک بہا دیے تھے، اور یوں اس غلط فہمی کے ساتھ ان کی اس انوکھی بندھن کا آغاز ہوا تھا جس کی سزا آئمہ کو 3 ماہ بعد اس طوفانی رات میں ٹیرس پر بھگتنی پڑ رہی تھی۔ حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں ٹیبل سج چکا تھا جس پر پراٹھے، انڈے، مکھن اور چائے کی کیتلیوں سے اٹھتا ہوا دھواں روایتی جوائنٹ فیملی کے شاہانہ ناشتے کی گواہی دے رہا تھا۔ میز کے ایک کونے پر آئمہ خاموش بیٹھی تھی اور اپنے سامنے رکھی خالی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ گزشتہ رات المیر شاہ کی دی ہوئی سزا اور تیز طوفانی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ اسے ہلکا سا بخار تھا اور چہرہ نقاہت سے سفید پڑ چکا تھا۔ ابھی ان کی صرف رخصتی باقی تھی، اس لیے وہ خاندانی روایت کے مطابق ناشتے کی میز پر سب کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور تو تھی، لیکن اس کے اندر رات کے واقعے کا خوف اور المیر شاہ کی وہ سلگتی ہوئی نظریں اب بھی تازہ تھیں جنہوں نے اسے اندر تک جلا دیا تھا۔ اس کی ماں زینب بیگم بار بار تشویش سے اپنی بیٹی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی اور چپکے سے اس کا ہاتھ چھو کر اس کی تپش کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشترکہ خاندانی نظام میں جہاں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں، وہاں کسی ایک کے چہرے کی اداسی بھی دوسروں کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کسی موقع کی تلاش میں ہوں۔ زینب ذرا چائے ادھر بڑھانا، تائی جان نے مغرور لہجے میں کہا اور ساتھ ہی آئمہ پر ایک گہری نظر ڈالی۔ آئمہ بی بی صبح سے دیکھ رہی ہیں تم نے نوالا تک نہیں توڑا، کیا حویلی کا ناشتہ اب تمہارے معیار کے مطابق نہیں رہا؟ آئمہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کی گلابی آنکھیں بخار کی شدت سے مزید چمک رہی تھیں۔ نہیں تائی جان، ایسی بات نہیں ہے، بس میرا دل کا کیا ہے بھائی، دل تو نخرے کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ خالہ سریہ بیگم جن کا بیٹا زین 3 ماہ پہلے ریجیکٹ ہوا تھا اور جو اب بھی اسی حسرت اور بدلے کی آگ میں جل رہی تھیں، تھیکے اور زہریلے لہجے میں بولی، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی اور محترمہ کے نخرے ابھی سے آسمان پر ہیں، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی۔ خالہ کی اس بات پر میز پر بیٹھی کزن سارہ اور حمزہ نے آپس میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا اور دبی دبی ہنسی ہنسے۔ زینب بیگم کا سر شرمندگی اور دکھ سے جھک گیا اور وہ جانتی تھی کہ سریہ بیگم ان کی بیٹی کو نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن وہ جوائنٹ فیملی کے دباؤ کے سامنے ہمیشہ کی طرح خاموش رہیں۔ سریہ، صبح صبح طنز کے تیر چلانا بند کرو، دادی جان نے میز کے سرے پر بیٹھتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں ٹوکا۔ بچی کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، تم کیوں ہر بات کو نخروں کا نام دے دیتی ہو؟ ارے اماں جان، آپ تو ہمیشہ اسی کی طرفداری کریں گی، آخر آپ کی ہی ضد پر یہ نکاح ہوا ہے۔ سریہ بیگم نے دادی جان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان کا لہجہ اب بھی تلخ تھا۔ ہم تو بس یہ کہہ رہے کہ رخصتی سے پہلے اگر یہ حال ہے تو جب یہ باقاعدہ اس گھر کی مالکن بنے گی تب تو ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ اپنی بے عزتی پر تڑپ کر رہ گئی، لیکن اس مشترکہ نظام میں وہ اتنی کمزور تھی کہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اسی لمحے ہال کے بڑے دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ ابھری، پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ المیر شاہ سفید کلف لگے کرتے شلوار اور کندھے پر سیاہ شال ڈالے اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سنجیدگی اور سختی برقرار تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا جو دادی جان کی بالکل برابر تھی۔ ملازم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے سامنے پلیٹ رکھی اور چائے ڈالی۔ المیر نے ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر موجود اخبار اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا، جیسے اسے آس پاس کے لوگوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھا کر المیر کو دیکھا۔
رات کو جو شخص بارش میں اس پر غصے سے چلا رہا تھا، اس وقت وہ اتنا پرسکون اور لا تعلق دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ رات ان دونوں کے درمیان کیا طوفان گزرا تھا۔ آئمہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خالہ سریہ بیگم المیر کی موجودگی کے باوجود اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ المیر شاہ خود اتنا سخت مزاج ہے، وہ بھلا آئمہ کے ان نخروں کو کیوں برداشت کرے گا؟ انہوں نے دوبارہ آئمہ کو مخاطب کیا، آئمہ اگر ناشتہ نہیں کرنا تو اٹھ جاؤ یہاں سے، یوں چہرہ لٹکا کر بیٹھنے سے دوسروں کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے۔ شاہوں کے گھروں میں ایسی سستی اچھی نہیں لگتی، اگر رخصتی سے پہلے ہی سب کے سامنے یہ رویہ ہے تو۔ ابھی سریہ بیگم اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک اخبار بند ہونے کی ایک زوردار آواز گونجی۔ المیر شاہ نے اخبار کو جھٹکے سے میز پر بند کر کے رکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھی سریہ بیگم کے چہرے پر ٹک چکی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور خوفناک ہو چکے تھے کہ پوری ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کزنز اور تائی جان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ المیر نے اپنی باروب گرجدار اور سرد آواز میں کہا، آئمہ کو بخار ہے اور اس گھر کی بہو کو کسی کے سامنے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا حاکمانہ تحفظ تھا جس نے سریہ بیگم کی زبان کو جیسے تالا لگا دیا۔ ہال میں اس وقت اتنی خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ المیر شاہ نے اپنی نظریں سریہ بیگم سے ہٹا کر تائی جان اور باقی سب پر گھمائیں، جیسے وہ واضح کر رہا ہو کہ آئمہ کے خلاف ایک لفظ بھی اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئمہ نے حیرت سے شاہمیر کو بے یقینی سے المیر شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو بظاہر اس کے لیے دنیا کا سب سے سخت اور ظالم انسان تھا، جو رات کو اسے بارش میں سزا دے رہا تھا، آج اسی شخص نے پورے خاندان کے سامنے اس کے حقوق کی جنگ لڑی تھی اور اس کے لیے ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن گیا تھا۔ المیر شاہ نے اپنی نظریں اٹھائیں اور آئمہ کے چہرے پر جمائیں، جہاں بخار کی سرخی اور حیرت کے تاثرات واضح تھے۔ اس کی آنکھوں کی سختی میں ایک سیکنڈ کے لیے نرمی آئی، لیکن اس نے فوراً ہی ملازمہ کو آواز دی جو دور کھڑی کانپ رہی تھی، شمیلہ۔ المیر کی آواز گونجی، جی چھوٹے شاہ جی۔ ملازمہ نے ادب سے سر جھکایا، آئمہ بی بی کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ اور باورچی خانے سے ادرک اور شہد والی گرم چائے تیار کروا کر فوراً ان کے کمرے میں پہنچاؤ اور ڈاکٹر صاحب کو فون کرو کہ آ کر حویلی میں ان کا معائنہ کریں۔ المیر نے انتہائی حاکمانہ لیکن فکرمند لہجے میں حکم دیا۔ جی بہت بہتر۔ ملازمہ نے فوراً آئمہ کا ہاتھ تھاما۔ آئمہ دادی جان اور اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہوئی، جو اب سکون کا سانس لی رہی تھی، آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے جاتے جاتے ایک آخری بار المیر شاہ کو دیکھا، جو دوبارہ اخبار کھول چکا تھا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا وہ سخت اور مغرور چہرہ اب آئمہ کو ایک الگ ہی روپ میں نظر آ رہا تھا، ایک ایسا شعور جو تنہائی میں جتنا بھی سخت ہو، لیکن دنیا کے سامنے اپنی بیوی پر طنز کا ایک تیر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آئمہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اس انوکھے مرد کے متضاد رویوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کا بھاری لوہے کا مرکزی گیٹ دوپہر کے وقت طلبہ کی چہل پہل اور گاڑیوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ کلاسز ختم ہو چکی تھیں اور تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھیں۔ آئمہ بھی اپنے سفید لباس پر سیاہ عبایا اوڑھے، کندھوں پر کالج کا بیگ لٹکائے، گیٹ کے ایک کونے میں کھڑی حویلی کی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ کی تپش اور حبس کی وجہ سے اس کے معصوم چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ ابھی اپنی دھن میں کھڑی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک سایہ لہرایا۔ آئمہ نے چونک کر سر اٹھائے تو سامنے زین کو کھڑا پایا۔ سریہ بیگم کا بیٹا زین، جو نکاح ٹوٹنے کے بعد سے شدید حسد اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس وقت ایک گہری اور مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ آئمہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ آئمہ کے چہرے پر فوراً ہی ناگواری اور خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنے عبائی کو خود کے گرد مزید لپیٹا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زین بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میرے سامنے سے ہٹیں۔ آئمہ نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ اس کی نظریں آس پاس سے گزرتے طلباء پر پڑ رہی تھیں کہ کوئی تماشا نہ بن جائے۔ بھائی مت کہو مجھے آئمہ، میں تو تمہیں اس جہنم سے بچانے آیا ہوں جس میں تم دادی جان کے ایک فیصلے کی وجہ سے گر چکی ہو۔ زین نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں زہر بھرا تھا۔ اس نے موقع پا کر آئمہ کو بھڑکانے اور اس کے دل میں المیر کے خلاف نفرت کو مزید ہوا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آئمہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ زین نے اپنے لہجے میں جھوٹی ہمدردی شامل کرتے ہوئے کہا، آئمہ، المیر ایک ظالم انسان ہے، اس نے زبردستی تم سے نکاح کیا ہے، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ تم نے اس دن ناشتے کی میز پر بھی دیکھا ہوگا، وہ صرف اپنا حکم چلانا جانتا ہے۔ وہ ایک مغرور اور پتھر دل مرد ہے جو تمہاری معصومیت کو کچل دے گا۔
میری بات مانو، ابھی بھی وقت ہے، اس نکاح کو ختم کر دو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ بند کریں اپنی بکواس زین۔ آئمہ کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ مزید پیچھے ہٹی۔ المیر شاہ میرے شوہر ہیں، آپ ان کے خلاف ایک لفظ بھی مت بولیں اور یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ وہ… ابھی آئمہ کے الفاظ پوری بھی نہیں ہوئے تھے کہ سڑک پر گاڑی کی بریک کی آواز گونجی۔ المیر شاہ کی سیاہ لینڈ کروزر تیز رفتاری سے آئی اور زین اور آئمہ کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور المیر شاہ باہر نکلا۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ سیاہ سن گلاسز کے پیچھے چھپی اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے جیسے ہی دور سے زین کو آئمہ کے اتنے قریب دیکھا تھا، اس کا خاندانی وقار، اس کی مردانہ غیرت اور اس سے بڑھ کر اس کی دیوانی محبت حسد کی آگ میں جل اٹھی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ المیر شاہ نے جیسے زمین پر قدم نہیں رکھے تھے، بلکہ وہ کوئی قہر بن کر اترا تھا۔ اس نے ایک بھی لفظ بولے بغیر آگے بڑھ کر زین کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ المیر، چھوڑو مجھے! زین کا رنگ سیکنڈوں میں فاق ہو گیا اور اس کا سارا غصہ اور مکرانہ بہادری المیر کے اس جاہ و جلال کے سامنے ہوا ہو گئی۔ اس نے زین کا گریبان اتنی سختی سے بھینجا کہ زین کا سانس رکنے لگا۔ المیر نے اپنے چہرے کو اس کے قریب کیا اور اس کی آواز کسی زخمی شیر کی غراہٹ جیسی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری یہ اوقات کہ تم میری بیوی کے پاس کھڑے ہو کر اسے بہکانے کی کوشش کرو؟ زین شاہ، اگر اگلی بار تم حویلی کے آس پاس یا آئمہ کے سائے کے قریب بھی نظر آئے نا، تو خدا کی قسم میں تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا دوں گا اور شاہوں کے غصے کی قیمت تمہاری پوری نسل چکائے گی۔ دفع ہو جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون یہیں سڑک پر بہا دوں۔ المیر شاہ نے اسے ایک ایسا زوردار دھکا دیا کہ زین سڑک پر گرتے گرتے بچا۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا اپنے کپڑے درست کیے بغیر مڑ کر المیر کی غیظ و غضب کو دیکھتا ہوا تیزی سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یونیورسٹی کا گارڈ اور چند طلبہ دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن المیر شاہ کے رعب کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ زین کے جانے کے بعد المیر شاہ کا رخ آئمہ کی طرف ہوا۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیز تھی اور اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ آئمہ دیوار سے لگی آنکھوں میں خوف لیے اور آنسو لیے خوفزدہ ہرنی کی طرف سے دیکھ رہی تھی۔ المیر نے ایک لفظ کہے بغیر آگے بڑھ کر آئمہ کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آئمہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ المیر بھائی، درد ہو رہا ہے، چھوڑیں مجھے۔ وہ رو پڑی، لیکن المیر شاہ اس وقت کسی کے سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کا حسد اس کی عقل پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھایا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور اسے سختی سے اندر بٹھا کر دروازے اتنی زور سے بند کیا کہ آئمہ ڈر کر سمٹ گئی۔ وہ خود چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ایک انتہائی خطرناک رفتار سے حویلی کی طرف دوڑا دیا۔ المیر شاہ کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ اس کی انگلیوں کے جوڑ دباؤ کی وجہ سے سفید پڑ رہے تھے۔ وہ مسلسل سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا پورا دھیان اپنے برابر میں بیٹھی روتی ہوئی لڑکی پر تھا۔ وہ غصے اور حسد کی اس آگ میں جل رہا تھا کہ آئمہ اس کے علاوہ کسی اور مرد کے سامنے کیوں کھڑی تھی۔ اس نے زین کو اپنے قریب آنے ہی کیوں دیا؟ وہ فوراً وہاں سے ہٹ کیوں نہیں گئی؟ المیر شاہ، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آئمہ کا ضبط آخر کار جواب دے ہی گیا۔ وہ اپنے چہرے سے عبایا ہٹاتی ہوئی اونچی آواز میں رو پڑی۔ میری کیا غلطی تھی؟ وہ خود میرے پاس آیا تھا، میں تو اسے منع کری تھی۔ المیر نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، جس سے آئمہ کا خوف مزید بڑھ گیا۔ خاموش رہنا آئمہ، ایک لفظ بھی مزید مت بولنا۔ المیر کی آواز کار کے بلند ماحول میں گونجی۔ تم وہاں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تم میری بیوی ہو، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم کسی غیر مرد کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، آپ صرف مجھ پر روب جھاڑنا جانتے ہیں۔ آئمہ روتے ہوئے چلائی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ صرف اپنی انا اور خاندانی غرور کی خاطر مجھے ایک قیدی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں۔ دادی جان نے زبردستی میرا نکاح آپ سے کروا دیا اور اب آپ مجھے اپنی جاگیر سمجھ کر مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں المیر شاہ، بالکل ویسے ہی جیسے زین کہہ رہا تھا۔ زین کا نام آئمہ کے منہ سے سن کر المیر نے ایک دم زور سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے جھٹکے سے رک گئی۔ المیر شاہ نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور آئمہ کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ آئمہ کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ بھی جھلک رہا تھا، جسے آئمہ کی ناپختہ نظریں پڑھنے میں ناکام تھیں۔
ہاں میں ظالم ہوں، میں مغرور ہوں، المیر نے انتہائی بھاری آواز میں کہا۔ اس کا سانس آئمہ کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا آئمہ، تم اسی ظالم اور مغرور انسان کے نکمہ ہو، اور تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ، تمہارا ہر سانس اب مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ میں تمہیں قیدی سمجھوں یا اپنی جان، یہ میرا مسئلہ ہے، لیکن آئندہ اگر کسی مرد نے تمہارے سائے کو بھی چھونے کی کوشش کی تو وہ دنیا دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آئمہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ المیر کا یہ غصہ اور یہ پابندیاں صرف اس کی حاکمانہ طبیعت کا حصہ ہے۔ وہ اس سچائی سے کوسوں دور تھی کہ یہ سب دراصل اس شدید دیوانی اور تڑپا دینے والی محبت کا نتیجہ ہے جو المیر شاہ کے اندر حسد کی آگ بن کر بھڑک رہی تھی۔ گاڑی دوبارہ حویلی کی طرف چل پڑی، لیکن ان کے درمیان کی غلط فہمی کی دیوار اب اور بلند ہو چکی تھی۔ شام کے سائے حویلی کی در و دیوار پر گہرے ہو رہے تھے اور پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ حویلی کے باقی حصوں میں جہاں جوائنٹ فیملی کی گہما گہمی اور کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہیں دادی جان کا کمرہ حویلی کا وہ گوشہ تھا جہاں ہمیشہ ایک سکون کا راج رہتا تھا۔ دادی جان اپنے بستر پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں عقیق کے دانوں والی تسبیح دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی۔ ان کا چہرہ عمر بھر کے تجربات اور خاندانی وقار کا آئینہ دار تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ایک ممتا چمتی چھپی رہتی تھی۔ اسی پل کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ آئمہ جو یونیورسٹی سے لوٹنے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی، دادی جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ناک بخار اور رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، اور اس کی سسکیاں اب بھی اس کے حلق میں پھنس رہی تھیں۔ وہ بغیر کچھ کہے انتہائی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی دادی جان کے بیڈ کے پاس آئی اور فرش پر دادی کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دادی جان کے بوڑھے اور شفیق پاؤں کو دبانا شروع کر دیا۔ دادی جان نے تصویر رک کر اور اپنی اینک کے پیچھے سے اس نازک روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ آئمہ کے گالوں پر بہتے ان گرم آنسوؤں نے دادی جان کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فوراً اسے فرش سے اٹھا کر اپنے بالکل قریب بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا ہوا امیر جان؟ کیا المیر نے پھر کچھ کہا؟ دادی جان نے انتہائی نرمی اور تشویش سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ المیر شاہ کا مزاج کتنا سخت ہے اور وہ آج دوپہر اسے کس حالت میں یونیورسٹی سے لے کر آیا تھا۔ آئمہ جو اب تک اپنا ضبط برقرار رکھنے کی کوشش کری تھی، دادی جان کی اس شفیق لمس پر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ دادی جان کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آنسو دادی جان کے ریشمی دوپٹے کو بھگونے لگے۔ دادی جان، المیر بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ بہت سخت ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی صرف زین کو نیچا دکھانے کے لیے کی ہے۔ آئمہ نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ وہ مجھے ایک انسان نہیں سمجھتے دادی جان، وہ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ وہ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں، مجھے قیدیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اس دن بارش میں انہوں نے مجھے سزا دی۔ آج یونیورسٹی کے گیٹ پر سب کے سامنے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ مجھے لگا میری کلائی ٹوٹ جائے گی۔ وہ صرف سریہ خالہ اور زین کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے دادی جان، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آئمہ کی باتیں سن کر دادی جان کے چہرے پر پرسکون اور دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آئمہ کو اپنے سینے سے الگ کیا اور اس کی پیشانی پر پیار دیا۔ پاگل لڑکی، المیر دنیا کے لیے سخت بے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تم نے اس کے غصے کو دیکھا، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپی اس کی بے بسی کو نہیں پڑھا پائی۔ جس دن سعدیہ بیگم زین کا رشتہ لے کر آئی تھی اور تمہاری ماں دباؤ میں تھی، اس دن کا سچ تم نہیں جانتی۔ جس دن زین کا رشتہ آیا تھا، وہ مغرور لڑکا میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر رویا تھا کہ دادی جان، آئمہ کے بغیر میں مر جاؤں گا، اسے میرا کر دیں، میں اس سے بہت محبت رکھوں گا۔ اس نے تو اپنے عشق کی لاج رکھنے کے لیے میرا سہارا لیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ آئمہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا روتا ہوا وجود ایک دم ساکت ہو گیا اور اس کی سسکیاں حلق میں ہی جم گئی۔ اس نے اپنی بھیگی اور حیرت سے پھٹی بڑی آنکھوں سے دادی جان کے چہرے کو دیکھا، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ سچ ہے یا کوئی خواب۔ دادی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئمہ کی آواز جیسے گم ہو گئی تھی، اس کے لب کپکپائے۔ المیر بھائی اور میلی روئے؟ نہیں، وہ تو اتنے مغرور ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں میری بچی۔ دادی جان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ المیر شاہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا،
لیکن وہ تمہارے معاملے میں اپنی ہر انا، اپنا ہر غرور ہار چکا ہے۔ اس رات وہ فیکٹری سے جب لوٹا اور اسے معلوم ہوا کہ زین کا رشتہ آیا تو وہ پاگلوں کی طرح میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو میں نے دیکھے تھے جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بہائے تھے۔ اس نے مجھ سے بھیک مانگی تھی تمہاری، وہ ڈر گیا تھا کہ تم اس سے چھن جاؤ گی۔ اس نے میرا سہارا صرف اس لیے لیا تاکہ خاندان میں کوئی تماشا نہ بنے اور سریہ بیگم کی زبان بند کی جا سکے۔ دادی جان کی باتیں آئمہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کے سارے مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح نکاح کی رات المیر کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر تھا جسے وہ خاندانی غرور سمجھتی رہی۔ اسے یاد آیا اگلا دن جب ناشتے کی میز پر سریہ خالہ اور تائی جان اس پر طنز کے تیر چلا رہی تھی تو کس طرح المیر نے اخبار بند کر کے پورے خاندان کے سامنے اس کا تحفظ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر کی بہو کو کس کے سامنے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اسے یاد آئی وہ طوفانی رات جب المیر نے اسے بارش میں دھکیلا تھا۔ وہ دراصل اس کی سزا نہیں تھی بلکہ اس کا وہ جنونی حسد تھا کہ اس کی امانت و قدرت کی بوندیں بھی کیوں چھو رہی ہیں۔ اور آج کا وہ واقعہ جہاں اس نے زین کا گریبان پکڑ کر اسے حویلی سے دور رہنے کی دھمکی دی تھی، وہ المیر کا غرور نہیں بلکہ اپنی محبت کو کھو دینے کا وہ خوف تھا جو اسے وحشی بنا دیتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آئمہ کے لبوں سے یہ لفظ انتہائی معصومیت اور بے یقینی سے نکلا۔ اس کے دل کے اندر جو المیر کے لیے نفرت اور خوف کی ایک سخت برف جمی ہوئی تھی وہ دادی جان کے ان چند الفاظ کی گرمائش سے دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ بہت زیادہ آئمہ، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خود اپنے جذبات کا قیدی بن چکا ہے۔ دادی جان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اس کا مزاج سخت ضرور ہے کیونکہ وہ شاہوں کا خون ہے۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا، لیکن اس کا وہ غصہ دراصل تمہارے لیے اس کا تحفظ اور اس کی دیوانگی ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ تمہارا فرض ہے میری جان کہ تم اس کے اس سخت خول کے اندر چھپے اس عاشق کو پہچانو۔ وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا کیونکہ تم اس کی زندگی ہو۔ آئمہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب جو آنسو بہہ رہے تھے وہ خوف کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سرور اور پچھتاوے کے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہی تھی اور جس شخص کو وہ اپنا جلاد سمجھ رہی تھی وہ تو دراصل اس کے عشق میں اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا تھا۔ رخصتی کی تمام روایتی اور تھکا دینے والی رسومات بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ حویلی کے دالان میں ہونے والی گہما گہمی اب دھیمی پڑ چکی تھی اور پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں تھا۔ المیر شاہ کا کمرہ آج سرخ گلابوں اور چمپا کے سفید خوشبودار پھولوں سے کسی خواب گاہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ عنبر اور سندل کی دھیمی دھیمی خوشبو پورے ماحول میں ایک رومانوی سحر بکھیر رہی تھی۔ بیڈ کے وسط میں گیلے گلابوں کی پتیوں کے درمیان آئمہ اپنے بھاری سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کا سر گھونگھٹ کے نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر رچی گہری مہندی اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی سرخ چوڑیاں اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھیں۔ لیکن آج اس کے دل میں وہ پرانا خوف، وہ وحشت اور بے بسی بالکل نہیں تھی جو 3 ماہ پہلے اسے حویلی کے ٹیرس پر تھی۔ دادی جان کے اس انکشاف نے آئمہ کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اب اس کے دل میں اپنے شوہر، اپنے مجازی خدا کے لیے خوف نہیں بلکہ ایک انوکھی تڑپ، بے پناہ حیا اور اس کے لمس کو پانے کی شدید خواہش مچل رہی تھی۔ اسی پل المیر شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کے شیروانی میں ملبوس، اپنے چوڑے شانے پر سفید شال ڈالے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد وجیح، باروب اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا آئمہ کے سانسوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ المیر بیٹھ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے چند سیکنڈز تک سامنے بیٹھی اپنی اس انمول امانت کو دیکھا جسے پانے کے لیے اس نے اپنی انا کے کتنے ہی بت توڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑھے اور آئمہ کا وہ بھاری سرخ گھونگھٹ اوپر اٹھا دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی المیر کا اپنا سانس تھم گیا۔ سامنے کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ تھا، حیا سے جھکی ہوئی گلابی پلکیں جن کے کونوں پر اس وقت 2 موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ آئمہ کی آنکھوں میں ان آنسوؤں کی دیکھ کر المیر شاہ فکر مندی اور مخملی آواز میں بولا، آج بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ آئمہ نے دھیرے سے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور المیر کی ان سلگتی محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا جن میں اب سے اس کا عکس تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے دل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر المیر کے دونوں مضبوط ہاتھوں کو اپنے مہندی رچے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس پاتے ہی المیر کے جسم میں ایک سحر دوڑ گیا۔
آئمہ کی آواز میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور اعتراف تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، دادی جان نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ آپ اتنی سخت کیوں بنتے ہیں جب دل میں اتنی محبت چھپی ہے؟ آئمہ کے منہ سے یہ اعتراف سن کر اور اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس کر کے المیر شاہ کے پتھر جیسے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ گھما کر آئمہ کے نازک ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور الفاظ کو جیسے اپنے دل کی گہرائیوں سے نکالتے ہوئے بولا، میں شاہ ہوں آئمہ، مجھے بچپن سے صرف چیزوں کو فتح کرنا اور ان پر اپنا حق جتانا سکھایا گیا تھا، لیکن تمہارے معاملے میں نے جانا کہ ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ المیر نے تھوڑا اور قریب ہوتے ہوئے آئمہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کا ایک ہاتھ آئمہ کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس نے جھک کر آئمہ کی پاکیزہ پیشانی اور اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے جہاں اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یعنی وہ آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے انتہائی مدم اور سحر انگیز آواز میں اس کے کان کے پاس کہا، تم میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو آئمہ، تمہیں کھونے کا خوف مجھے سخت بنا دیتا ہے، لیکن اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ آئمہ نے اپنا سر المیر شاہ کے چوڑے اور محفوظ سینے پر رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اب صرف آئمہ کا نام پکار رہی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر ایک پرسکون اور ابدی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماضی کی تمام غلط فہمیاں، طنز کے تیر اور حسد کی آگ اب ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی، اور اس خوبصورت رومانوی رات کے سائے میں المیر شاہ اور آئمہ کی ایک نئی دلکش اور خوشگوار زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔